بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ سے ایک نہایت اچھی، محترم اور اللہ کی محبوب شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں، جو کہ معرفت الہی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے صرف اور صرف اپنے مولا کے ساتھ محبت استوار کی اور اس میں کامیابی سمیٹی۔ حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ ناظرین محترم، حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے، کہ ہم عصر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف اور عظیم الشان تصنیف کشف المحجوب کے اندر ذکر فرمایا۔ ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معرفت الہی سب کچھ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ وہ زندگی بھر اس معرفت الہی کے ساتھ جڑے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک خوبصورت ہندو نوجوان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، اور ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اسے دیکھنے لگے محبت کی نگاہ سے، اور اسی لمحے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے استاد، یا استاد، کیا اتنے خوبصورت چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جلائے گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ نفس کا بازار ہے جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ورنہ اس چہرے میں عبرت کی کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جہان کے ذرے ذرے میں عبرت موجود ہے۔ اگر تم چاہو تو وہاں سے عبرت حاصل کر سکتے ہو، لیکن تم نے خدا کی اس تمام نشانیوں کی بے حرمتی کی ہے، اور تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل دیے، اور جو ہی آپ نے کمر کی وہاں سے، تو مجھے قرآن بھول گیا۔ اللہ نے قرآن مجھ سے لے لیا، بھلا دیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے مدتیں گزر گئی توبہ کرتے ہوئے، اور خدا سے معافیاں مانگتا رہا، مدت دراز تک خدا کی معرفت کا پھر سوال کرتا رہا۔ تب کہیں جا کے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، معافی فرمائی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تمام تر ارادوں کا مرکز خدا کا نور ہے، خدا کی معرفت ہے، جو تائیدار عالم ہے، اس کی محبت، اس کی معرفت، اس کا دیدار تمام تر ارادوں کا بنیادی طور پر منبع ہے، مرکز ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی غرض نہ رہی، میں نے اس کے بعد دنیا کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، دنیا کی کسی چیز کی طرف میں نے اپنا ارتکاز کیا ہی نہیں، بلکہ میں تھوڑے لمحے کے لیے بھی خدا کی معرفت اور خدا کی طرف توجہ دینے کی بجائے دنیاوی کسی چیز کی طرف توجہ دینے کو وقت کا ضیاع خیال کرتا ہوں۔
اور میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ یوں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اگر تمام تر ارادوں کا جو نتیجہ ہے، تمام تر ارادوں کا اگر منبع ہے تو وہ ایک ہے، وہ ہے معرفت الہی، قرب خداوندی۔ اگر یہ نہیں ملتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کا ایک محبوب بندہ ایک ہندو نوجوان کے حسن کا اسیر ہوا اور اسے قرآن بھول گیا، جبکہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم اثر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں، ہماری غلطیوں پر مہربانی فرمائے، معافی فرمائے اور ہم سب کو اپنے سائے رحمت میں ہمیشہ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ نگہبان۔